السلام علیکم۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، تو پھر آدم کو سجدہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اور شیطان سے کرنے کا حکم دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں قرار دیا۔ اس بات پر بڑے صوفی حضرات یعنی کہ سجدے کی اجازت بھی تلاش کرتے ہیں، اور بہت سے یعنی کہ اپنے بابے کو بھی سجدہ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کو کہا تھا، تو یہ اس کے شیطان کو کہا تھا کہ ہمارے صوفیوں کا شیطان یعنی اپنے بابے کو سجدہ کرتا ہے، جو انسان ہے اصل میں وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کا غرور نفس بابے کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں اس بات کو یعنی کہ آپ کو ڈیفائن کروں گا، ریپریزنٹیشن کروں گا اوپنلی، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کیوں یعنی کہ کہا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تکمیل، جب آدم کو تکمیل کا درجہ پا گئے اور روح پھونک دی گئی، نفخہ ہو گئی، نفخت فی روحی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو۔ تو وہ کس لیے کہا کہ اللہ نے اپنی ایک آیت بنائی، ایک نشانی بنائی، تو جس کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو سجدہ، جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو درمیان میں سجدہ لکھا آتا ہے تو سجدہ ہمیں گر جاتے ہیں، تو وہ سجدہ یعنی کہ وہ والا سجدہ آدم علیہ السلام کو کروایا، وہ والا سجدہ نہیں کروایا جو اللہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ تو وہ ایک اللہ کی آیت کو، آیت اللہ کو یعنی کہ سجدہ کروایا، اور انسان کو انسان سے سجدہ نہیں کروایا، بلکہ اپنے خلیفہ کو یعنی کہ فرشتوں سے اور جنوں سے سجدہ اپنا شیطان سے سجدہ کروایا، جنوں سے بھی نہیں پورے سے، صرف شیطان کیونکہ جنوں میں سے تھا، میں اس لیے منہ سے نکل گیا، تو یعنی کہ ان کو یعنی کہ کہا گیا کہ آپ یہ جو پہلے سے جس کے پاس خلافت ہے، یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔